مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے۔ محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسماں کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اگر محفوظ رکھنا چاہے اپنے گھر کو دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ یہ ساری بے بسی کاسا یا دستی کیا تماشا ہے، میرا مالک اگر حصہ برابر بانٹ دیتا ہے۔ وہ جس کی آل کو امت نے عاشق تشنا لب مارا، سنا ہے حشر میں وہ آب کوثر بانٹ دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بہار رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین، اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے مہینے کا آج 5واں روز ہے، یعنی کہ 5 رمضان المبارک۔ 5 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج افضل الدین ابو عبداللہ طبیب خونجی کا انتقال ہوا تھا۔ آپ 590 ہجری میں ایران کے شمال مغربی شہر میں پیدا ہوئے۔ افضل الدین ابو عبداللہ منطق و حکمت کے بہت بڑے استاد تھے۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جن میں کشف الاسرار ایک قابل ذکر کتاب ہے۔ نایاب، آج آپ کے پاس کیا ہے؟ جی حمزہ، آج میں ایک اچھی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہمیں عام روٹین میں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد ان لوگوں کا بہت سا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی حوالے سے حضور پاک کی ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ جنت کا پھل کھلائیں گے۔ اور اسی اچھی بات کے ساتھ بہار رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور تلاوت قرآن مجید کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد خلیل اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ما كان محمد أبا
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ. خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور اب ذکر مصطفیٰ کے لیے، نعت رسول مقبول کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ رضوان عطاری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہاں یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. اور اس کے
تجھ سے پھیر کے منہ جو جانب قرآن گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کہ نہ دنیا سے وہ مسلمان گیا، اور کتنے گستاخ بنے، کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، اور تیری چاہت کا عمل زیست کا منشور رہا، تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا، یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، آقا دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدم پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام، ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیر سے کام، اور ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدار گیا۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حمزہ آج آپ کے پاس کیا اچھی بات ہے؟ آج کی اچھی بات میں ایک حدیث ہے میرے پاس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ پورے رمضان کے روزے رکھے، خدا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ایمان اور احتساب، یعنی کہ روزہ رکھنے کے لیے جہاں ایمان بہت زیادہ ضروری ہے وہاں احتساب بھی بہت ضروری ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دن بھر بھوکا رہا جائے اور صرف نمازیں پڑھی جائے۔ روزہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے ایمان کا مکمل محاسبہ کیا جائے، یہ بھی سوچا جائے کہ میں نے ماضی میں کیا گناہ کیے اور کن چیزوں کی مجھے ابھی خدا سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے کس رشتہ دار، کسی قریبی، کسی عزیز کا دل دکھایا، مجھے اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ یعنی کہ اپنے گناہوں کا پورا محاسبہ کرنا اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کا مکمل نام روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں ایمان اور احتساب دونوں لازم ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔